الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا. میرے پاس پرسوں ایک لڑکی کا فون آیا، 20 سال اس کی عمر. اس نے کہا کہ میں کالج میں پڑھتی ہوں اور میری ایک اچھی جگہ میرے پیرنٹس نے منگنی کر دی ہے، رشتہ کر دیا اور اب شادی ہونے والی ہے. اچھی جگہ کر دی ہے، میں بھی مطمئن ہوں. لیکن میں جس کالج میں پڑھتی ہوں وہاں پروفیسر اور میری جو ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز، سب منع کر رہی ہیں کہ شادی مت کرو، ابھی تمہاری عمر کیا ہے، تعلیم پہ توجہ دو. کس پہ؟ ایجوکیشن پہ. میرا میٹر کیا ہو گیا، کبھی کبھار شارٹ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پرلے درجے کے کیا ہیں، احمق. میں نے کہا اصل میں یہ نہ دین کے نہ دنیا کے، یہ فالو کر رہے ہیں یورپ امریکہ کو، مغربی کلچر کو. میں نے کہا ابھی پورا فالو نہیں کیا اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جب مکمل فالو کریں گے نا، کیونکہ ابھی پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے، ابھی یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کہا اس سوچ کا انجام پتہ ہے کیا ہے؟ اگلی نسل میں جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ 30 سال میں بھی شادی مت کرو، ضرورت کیا ہے. میں نے کہا اس سے اگلی نسل کہے گی کہ لڑکے کی کیا ضرورت ہے، لڑکی ہے تو لڑکی سے بھی شادی کر سکتی ہے، لڑکا ہے تو لڑکے سے بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا اس سوچ کی منزل یہ ہے، منزل. گورا بھی جو آج یہاں تک پہنچا ہے نا، وہ انہی سٹیپ کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے. آج یورپ امریکہ میں جو میل سے شادی کو اور لڑکی کی لڑکی سے شادی کو جو الاؤ کر دیا، تو یہ ایسے نہیں ہو گیا. بے شرمی اور بے غیرتی کی پہلی سیڑھی، پھر دوسری سیڑھی، پھر تیسری، پھر چوتھی، کوئی روکنے والا تھا نہیں. تو بالآخر انجام کیا ہوا؟ ایک 50 سال کا بڈھا ایک 50 سال کے بڈھے سے شادی کر رہا ہے. ہمارے ہاں اگر ایسا ہو ہم غیرت سے مر جائیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. لیکن ان کے ہاں اس کو کیا کر دیا؟ قانونی اجازت دے دی. یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے. اور اس بے شرمی پر وہ جو پہنچے ہیں نا، وہ اسی سے پہنچے ہیں کہ نہیں شادی ایجوکیشن. وہ کیوں منع کر رہے ہیں اس کو شادی سے؟ پروفیسر کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے، ابھی تو تم پڑھو. میں نے کہا یہ پروفیسر لوگ، ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہے. اور پھر میں نے کہا ان کی اپنی عمریں دیکھو کم بختوں کی، 40 سال کے بڈھے ہو گئے، زندگیاں زنا کر کر کے گزرتی ہیں، خود تو تباہ ہوئے ہیں. میں نے کہا تمہیں بھی کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے یہ. اور میں نے کہا اپنی جو استانیاں تمہیں مشورہ دے رہی ہیں ان کو دیکھو، کم بخت 45 سال کی بڈیاں ہو گئی. میں تھوڑا سا فارم میں آیا ہوں نا، اس لیے تھوڑا غصہ کرنے دے مجھے. خود تو تباہ ہوئے، نئی نسل کو کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا 45 سال کی بڈیاں ہو گئی یہ پڑھ پڑھ کے، مگر ان کو ابھی تک نیچرل لائف نہیں ملی. نہ ان کو شوہر کی محبت ملی، نہ ان کو اولاد کی محبت ملی، نہ بھائی بہنوں کی محبت ملی. نتیجہ یہ کہ انہوں نے پڑھ لکھ کے تو بہت نام کما لیا، مگر ان کی زندگی میں سکون نہیں. میں نے کہا آپ اب اس نیت سے اپنی فیمیل ٹیچر کے چہرے پر نظر ڈالیے گا، دیکھنا کہ ان کے چہروں پہ آپ کو کیا سکون نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پتہ چلے گا کم بہت بڈھی ہو گئی ہے صرف کس سلسلے میں؟ پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. اب جب اتنی عمریں ہو گئی تو اب مرد لفٹ بولو بھائی نہیں ہے، کیونکہ مرد کو لڑکی میں سب سے پہلے اس کا لڑکی ہونا چاہیے. ڈاکٹر انجینئر یہ کیا ہے؟ یہ بات کی چیز ہے. وہ عورت سے شادی کر رہا ہے، اس کو ڈاکٹر، وہ الگ سے اوصاف ہے کہ ڈاکٹر بھی ہے. دیکھو ہم جب قربانی کرتے ہیں، گائے لے کر آتے ہیں، پھر اس میں پہلی بات تو 4 جانور ہونے چاہیے نا، گائے، بکرا، اونٹ اور دمبا. اب آپ کو ایک باریک سا دمبا مل رہا ہے، اس کے مقابلے میں موٹا تازہ ہرن مل رہا ہے، آپ ہرن کی قربانی کر لو گے؟ بولے بھائی قربانی تو 4 جانوروں کی ہوتی ہے، وہ اگر دبلے بھی ملیں تو کر لوں گا. لیکن یہ سوچ کے کہ ہرن زیادہ بھرا ہوا یا زیبرا زیادہ گوشت نکلے گا اس کی قربانی کر لوں، وہ محل ہی نہیں ہے قربانی کا. تو مرد کو نکاح کے لیے عورت چاہیے، اس میں عورت پنا جھلکنا چاہیے. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی چلو ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور جناب وہ اس میں اور ہاں ایسا آرڈینری کچھ چیزیں ہیں، تو پہلے عورت ہونا تو ثابت ہو اس کا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک منٹ. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، فرمایا ایک منٹ میرے بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں ٹھیک ہے.
والقواعد, آج تو کوئی بول نہیں رہا تھا, اب آپ حضرت نے سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے, ٹھیک ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا, اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں, ان پہ پردہ فرض نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایک عمر عورت کی ایسی بھی آتی ہے کہ اب اس کو نکاح کی امیدیں, بولو بھائی, تو عمر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ کوئی خاتون عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں کہ ان کو عمر کی وجہ سے تو امید ختم ہو جائے, لیکن ایجوکیشن ان کے پاس اتنی ہو کہ پھر بھی دھڑا دھڑ ان کے رشتے آ رہے ہوں. ایسا قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو میں نے اس 20 سال کی بچی کو بولا, میں نے کہا اپنا گھر بساؤ تمیز سے, شریف لوگوں کی طرح, اور ان بڈھیوں کی اور بڈھوں کی, معذرت میں ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نئی نسل کو ہماری یونیورسٹیوں کو پروفیسر تباہ کر رہے ہیں, تعلیم ہے ان کے پاس, تربیت نہیں ہے, یہ نیچرل لائف سے ہٹا رہے ہیں آپ کو. میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو ڈاکٹر بن گئی, انجینئر بن گئی, میں تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا, آپ شادی کے بعد پڑھو, اور سسرال کو چاہیے ان کو پڑھنے کی اجازت دے, نہیں دے رہا تو پھر نکاح پہلے ہے, تعلیم بعد میں, کیونکہ وہ آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے. وہ آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, آپ کی نفسیات کی بھی ریکوائرمنٹ, اور آپ کی جسم کی بھی ریکوائرمنٹ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ کھانا نہیں کھاؤ, تعلیم حاصل کرو, کیونکہ کھانے میں ٹائم لگے گا, پڑھائی کا وقت ضائع ہوگا. پڑھو بھائی, پیٹ تو سب سے پہلے ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کوئی کہ ایکسرسائز میں ٹائم ضائع مت کرو, تعلیم کو فوکس کرو. میرے بھائی, جب جسم کو صبح شام چلنا پھرنا بھی ضروری ہے, اگر وہ چلے گا پھرے گا نہیں تو تعلیم تو حاصل ہو جائے گی, مگر معاشرے کا معطل انسان بن جائے گا, وہ صحت ہی نہیں ہوگی, مر جائے گا ایک دھماکے کے ساتھ. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی صحت. کیا خیال ہے, سب سے پہلے کیا؟ میں اپنا معمول بتاؤں, میری نیند پوری نہیں ہوتی نا, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, میں سارے کام کینسل کر دیتا ہوں, پہلے نیند پوری کرو. ایسی کی تیسی, جتنا اہم سے اہم کام پڑا ہوا, نہیں بھائی پہلے سوئے گا, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ کیا ہوتا ہے, خراب, ہر کام الٹا کر کے آتا ہے آدمی, ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. بھائی پہلے سوئیں گے, پہلے کیا کریں گے, اب رات نیند مجھے نہیں آئی, اور مجھے جو نیند نہیں آتی وہ میں نے کافی تجزیہ کیا, بعض دفعہ نیند اڑ جاتی ہے میری, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اڑتی ہے جب میں اس قسم کی کالز آتی ہے نا میرے پاس, یا میں یوٹیوب پہ بعض لوگوں کی کمنٹس دیکھتا ہوں, فیس بک پہ کمنٹس دیکھتا ہوں, ان میں کچھ تو بےہودہ کمنٹس ہوتے ہیں, وہ تو بیکار لوگ ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذہین لوگوں نے کیے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے, ان کو پھر وہ میرے دماغ میں نا تقریر چلنا شروع ہوتی ہے کہ اس کمبخت کو کیسے جو ہے نا وہ پلک پانا لے کے اس کی سیٹنگ کیسے, تو سیٹنگ کرنے لگ جاتا ہوں پھر خیالوں میں, اور خیالوں میں جب سیٹنگ پہ آ گئے, یار اس کا کہاں سے ڈھیلا ہے اسکرو اس کا. اب جیسے یہ فون آیا نا کسی بچی کا, تو یہ دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کدھر کو جا رہا ہے معاشرہ, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو وہ پھر نیند کیا ہو جاتی ہے, غائب. پھر دماغ ہٹاتے ہیں وہاں سے, ہٹتا ہی نہیں پھر دماغ. پھر یہ ہے کہ چلو اب نہیں ہوئی تو پھر گریوی لگائیں گے کسی اور ٹائم پہ, کیا خیال ہے, پھر ہم گریوی لگاتا ہے. کیونکہ اگر اسی ٹینشن کے ساتھ ادھر آ کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. ابھی جو میرا غصہ ہے نا وہ نیچرل ہے, وہ اسٹریس کی وجہ سے نہیں ہے. اور ایک غصہ ہوتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں تو خام خام ہی تپ رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے. تو نیند میں پوری کر کے بیٹھتا ہوں, یہاں پہ بیان میں جب بھی آتا ہوں نا, نیند کیا کر کے بیٹھتا ہوں, پوری, تاکہ اپنی تھکاوٹ دوسروں پہ نہ نکالے.